السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس سے پہلے والے ہفتے کو جھوٹ سے متعلق تفصیلی بیان ہوا تھا۔ آج ہم بیان کرتے ہیں کہ کب اور کون سا جھوٹ جائز ہے۔ بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، تو کب جائز ہے اور کون سا جھوٹ جائز ہے؟ پہلے ہم ایک حدیث کا مضمون سناتے ہیں آپ کو، مفہوم حدیث کا، جس میں 3 مقام پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ کہیں ٹھیک نہیں، کہیں پر جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں، مگر 3 جگہوں میں: مرد اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے بات کرے، اور لڑائی میں جھوٹ بولنا، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہوگا۔ اب ہم وہ مسائل بیان کرتے ہیں جن صورتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ جنگ کی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر جنگ ہو رہی ہو، اسلام و کفر کی لڑائی ہو رہی ہو، تو اس میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، کیونکہ جنگ میں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے۔ اسی طرح کسی بے گناہ کو ظالم شخص قتل کرنا چاہتا ہے، یا تکلیف دینا، ایذا پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ ڈر سے چھپا ہوا ہے، ظالم نے کسی سے پوچھا وہ کہاں ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، اگرچہ جانتا ہو، کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، تاکہ وہ ظالم کے ظلم سے بچ جائے۔ یا کسی کی امانت اس کے پاس ہے، کوئی اسے چھیننا چاہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ امانت کہاں ہے، یہ انکار کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اس کی امانت نہیں۔ کسی نے چھپ کر بے حیائی کا کام کیا، کوئی گناہ کیا، اس سے پوچھا جائے تو نے یہ کام کیا، وہ انکار کر سکتا ہے، کیونکہ ایسے کام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا یہ دوسرا گناہ ہے، تو گناہ کو حتی الامکان چھپانا ضروری ہے۔ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے، اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے۔ مثلا ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا، تم خامخواہ اس سے ناراض ہو، حالانکہ اس نے ایسا نہیں کہا۔ یا اس نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے، اس طرح کی بات کہہ دے،
اور دوسرے کے سامنے بھی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت کم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ یہ صلح کرانا دو مسلمانوں میں ایک مستقل موضوع، اس پر ہم بیان کریں گے بعد میں۔ کتنا اہم کام ہے یہ کہ جھوٹ بولنے سے بھی اگر دو مسلمانوں میں صلح ہو سکتی ہے تو جھوٹ بولنا جائز ہے، بلکہ ثواب ہے اگر صلح ہو جائے، نیک کام ہے۔ اور سچ بولنے سے بھی اگر دو مسلمانوں میں اختلاف ہو، دوری پیدا ہو، تو سچ بولنا بھی جائز ہے، وہی تو چغلی ہے۔ اس موقع پہ سچ بولنا بھی جائز ہے، جس سچ سے دو مسلمان لڑ پڑے، اختلاف پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال ایسے موقعوں پر اگر کوئی جھوٹی بات بول دے تو شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، مگر جہاں تک ہو سکے اس موقع پر بھی ایسی بات بولے اور ایسے الفاظ منہ سے نکالے کہ کھلا ہوا جھوٹ نہ ہو، بلکہ کسی معنی کے لحاظ سے وہ صحیح بھی ہو۔ ہے جھوٹ بول رہا ہے بظاہر، لیکن کسی معنی کے اعتبار سے اس کی توجیہ ہو سکتی ہے، وہ صحیح ہو سکتا ہے، ایسا لفظ بولے تو اچھا ہے۔ اس کو عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں، توریہ۔ اس کی مثال یہ دی ہے فقہاء نے کہ ڈاکو نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں۔ کہیں ڈاکو نے گھیر لیا، آپ کے پاس مال ہے لیکن آپ کے جیب میں یا ہاتھ میں نہیں ہے، آپ نے ٹیشی میں رکھا ہے، بکس میں رکھا ہے، جھولے میں رکھا ہے۔ اب آپ سے پوچھے کہ تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں اقرار کر لوں گا تو ڈاکو مجھے قتل کر کے میرا مال لوٹ لے گا یا اسی مال لوٹ لے گا، تو اس وقت آپ کہہ دیں کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور نیت یہ کر لیں کہ میرے پاس یعنی میرے جیب میں کوئی مال نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کوئی مال نہیں ہے، بکس میں ہے، جھولے میں ہے، ٹیچی میں ہے، تو اس معنی کے لحاظ سے آپ کا یہ کہنا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے یہ سچ ہے۔ اور اس معنی کے لحاظ سے کہ میری ملکیت میں کوئی مال نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ میرے جیب میں ہے، نہ ٹیچی میں ہے، نہ گھر پہ، اگر اس لحاظ سے بولیں گے تو یہ جھوٹ ہے۔ اسی قسم کے الفاظ کو عربی میں توریہ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہم حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے 3 توریے کا ذکر کرتے ہیں، یعنی 3 باتیں جنہوں نے بظاہر جھوٹ کہی تھیں۔ توریہ بظاہر جھوٹ تھی لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھی۔ ایک حدیث ہم سناتے ہیں اور مختصر اس کی توضیح بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کے بیان میں بخاری میں اور مسلم میں بھی یہ حدیث مذکور ہے، تو برکت کے لیے حدیث سنا دیتے ہیں آپ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات۔ یہ حدیث کے شروع کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابراہیم نے علی نبینا علیہ السلام، حضرت ابراہیم نے سوائے 3 باتوں کے کوئی بات جھوٹ نہیں کہی۔ ترمت یہ ہوا 3 باتوں کے کوئی بات جھوٹ نہیں کہی، اسی 3 موقع پر آپ جھوٹ بولے۔ لیکن اس کا محتاط ترجمہ یہ ہے کہ سوائے 3 باتوں کے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کو لوگوں نے جھوٹ سمجھا ہو، ایسی کوئی بات نہیں کہی جس کو لوگوں نے جھوٹ سمجھا ہو، صرف 3 باتیں آپ نے ایسی کہیں کہ لوگوں نے جھوٹ سمجھا، یہ ترجمہ کیا جائے۔ ان 3 میں سے 2 کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، یہ میں اردو میں حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک آپ کا قول انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور دوسرا آپ کا قول ہے بل فعلہ کبیرہم،
ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ اور تیسرا قول ہے آپ نے اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق فرمایا ہاذہی اختی، یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے۔ اب ہم کچھ تفصیل آپ کو سناتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر اور اپنی قوم کو کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، کیا اللہ کے علاوہ اور خدا چاہتے ہو؟ تو تمہارا یہ گمان ہے کہ رب العالمین پر، تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر، یعنی جب تم اس کے سوا دوسرے کو پوجو گے، حالانکہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، منعم حقیقی وہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کو پوجو گے تو کیا وہ تمہیں بے عذاب چھوڑ دے گا؟ اس قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، وہ ان کی عید کا دن تھا، وہاں جاتے تھے اور شام تک وہاں لو لعب میں مشغول رہتے، کھیل کود میں، عیش و مستی میں رہتے، اور واپسی کے وقت بت خانے میں آتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی مذمت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ کل ہماری عید ہے، میدان میں میلہ لگے گا، ہم عمدہ اور نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ کر جائیں گے اور میلے سے واپس ہو کر تبرک کے طور پر یہ کھانا کھائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا کیا بہاریں ہیں اور ہم کیسے کیسے لطف اٹھاتے ہیں۔ جب وہ میلے کا دن آیا تو آپ کو چلنے کے لیے کہا گیا، تو آپ نے جو جواب دیا، آپ کے جواب کو قرآن مجید میں ان لفظوں میں فرمایا گیا ہے، فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا پھر کہا میں بیمار ہوں۔ آپ نے ستاروں کو ایسے دیکھا جیسے ستاروں کا حساب لگانے والے دیکھتے ہیں۔ وہ قوم چونکہ ستاروں کے حساب کی بہت معتقد تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ نے ستاروں سے حساب لگا کر یہ سمجھا ہے کہ آپ بیمار ہونے والے ہیں، اس طرح آپ کو چھوڑ کر میلے میں چلے گئے۔ تو یہ ہے کہ کہا میں بیمار ہوں، حالانکہ بظاہر بیمار نہیں تھے۔ آپ نے کئی لوگوں کے سامنے یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا جب تم چلے جاؤ گے، یعنی جب تم میلے میں چلے جاؤ گے، یہاں کوئی نہیں رہے گا تو میں بتوں کا کچھ نہ کچھ ضرور بگاڑوں گا۔ جب لوگ اپنے میلے میں چلے گئے تو آپ نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ اب اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا سنہرا موقع آ گیا ہے۔ آپ نے چپکے سے بت خانے کا رخ کیا، ایک بسولہ کلہاڑی ہاتھ میں لے لی، وہاں گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ ان کے پاس طرح طرح کے کھانے رکھ کر گئے ہیں کہ واپس آ کر کھائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو آپ نے بتوں کے قریب جا کر ان بتوں سے کہا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ اتنا عمدہ عمدہ نفیس بہترین کھانا رکھا ہوا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ آپ کے اس ارشاد پر جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو پھر آپ نے انہیں کہا ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں ہو، کچھ جواب دو اس کا۔ وہ بے جان پتھر کی مورتیاں تھیں، ان کی طرف سے کیا جواب آتا؟ پھر آپ نے ان کو مارنا شروع کیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ،
آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا کر دیا، سوائے ایک کے جو ان سب سے بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے پوچھیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر دیا، سوائے بڑے بت کے۔ آپ نے بسولہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب چلے آئے۔ جب لوگ واپس آئے اور بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا ہے؟ کیسے بے عقل لوگ تھے جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ ہماری کیا مدد کریں گے، جن کے ساتھ آپ نے جن سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے خداؤں سے کچھ نہ کچھ برا سلوک ضرور کروں گا، تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ کام ابراہیم نے کیا ہوگا علیہ السلام، یہ کام ابراہیم نے کیا ہوگا کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کی برائیاں بیان کرتا تھا۔ اب وہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو سامنے لاؤ تاکہ اس پر گواہیاں قائم کر کے مقدمہ قائم کیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کام تم نے کیا ہے؟ آنتا فالتا ہاذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بسولہ تمہارے بڑے بت کے کندھے پر ہے، اسی نے یہ کیا ہوگا۔ اپنے ان خداؤں سے ہی پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو بتائیں گے۔ یہ فرمایا بل فعلہم کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا والا ہے اسی نے یہ کام کیا ہے۔ آپ کے اس حکیمانہ جواب پر کچھ دیر کے لیے تو وہ سوچنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور ہم بیوقوف ہیں کہ ایسے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ احساس ہوا، لیکن کچھ دیر بعد ان پر بدبختی پھر سوار ہو گئی، وہ کفر پر قائم رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دو قول قرآن کریم میں مذکور ہیں، انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے والے نے کیا ہے، حالانکہ خود کیا تھا، توڑا تھا بتوں کو۔ اور تیسرا قول خود اسی حدیث میں ہے، وہ حدیث کا بقیہ مضمون میں سنا دوں۔ جب آپ علیہ السلام فلسطین کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ تو اس دوران ایک دن آپ اور آپ کی بیوی کا ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں ایک جابر ظالم شخص مسلط تھا۔ ایک جابر ظالم بادشاہ تھا، وہ بڑا عیاش تھا، اس کے سپاہی دوڑتے رہتے تھے، اگر کوئی حسین خوبصورت عورت ہوتی تھی اس کو پکڑ کے لے جاتے تھے۔ اور یہ پہلے سوال کرتے اگر اس کے ساتھ کوئی مرد ہوتا کہ یہ تمہاری کون ہے، اگر رشتہ جو ہے بہن بھائی کا ہوتا تو نہیں لے جاتے، اگر میاں بیوی کا رشتہ ہوتا تو جبراً جو ہے عورت کو پکڑ کر لے جاتے تھے۔ اب وہ ظالم بادشاہ تھا، اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ حسین ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے زیادہ حسین اور عورتوں میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ حسین، ہاں سب سے زیادہ حسین، بلکہ حسن یوسف بھی انہی کا تو صدقہ ہے، انہی کے اولاد میں ہے یہ۔ تو حضرت سارہ بہت حسین تھی، تو ظالم بادشاہ کو بتایا گیا۔ اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنا قاصد بھیجا کہ وہ ان سے پوچھے کہ یہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے۔ آ کے پوچھا، اس کے سوال پر آپ نے فرمایا اختی ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ بیوی تھی، بیوی کو بہن کہا۔ پھر آپ حضرت سارہ کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ اگر اس ظالم کو پتہ چل گیا کہ تم میری بیوی ہو تو وہ جبراً تمہیں مجھ سے چھین لے گا،
اگر وہ تم سے سوال کرے تو تم اس کو بتانا کہ تم میری بہن ہو. انک اختی فی الاسلام لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری و غیرک، یعنی تم میری اسلام میں میری بہن ہو، میری دینی بہن ہو. اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی اور مومن نہیں ہے. اس ظالم نے سارا کے پاس قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلا لیا. معلوم ہوا کہ بہت زیادہ حسین ہے، اگرچہ پتہ چل گیا کہ یہ ان کی بہن ہے، پھر بھی بلوایا. اب جب قاصد ان کو پکڑ کے لے گئے تھے سارا کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی شروع فرما دی. حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس ظالم کے پاس پہنچی، اس نے آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن وہ اللہ کی گرفت میں آ گیا. پاگلوں کی طرح ہو گیا، اس کا گلا گھٹ گیا، منہ سے جھاگ بہنے لگی، ایڑیاں رگڑنے لگا. اس نے حضرت سارا کو کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، دعا کرو، میں تمہیں تکلیف نہ پہنچاؤں گا، تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے کی طرح رب تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اس نے پھر حضرت سارا سے دعا کرنے کی درخواست کی. آپ نے دعا کی. جب وہ ٹھیک ہو گیا، پھر اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے، بلکہ کسی جن کو لے آئے ہو. اس ظالم نے آپ کو ہاجرہ بطور خادمہ دے کر واپس لوٹایا. یہ ہاجرہ کون تھی؟ یہ ہاجرہ جو ہے روم کے بادشاہ کی بیٹی تھی. ان کو بھی اس نے گرفتار کیا تھا، اور ان سے بھی اس ظالم کا انجام ایسا ہی ہوا تھا، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکا تھا. اس لیے اس نے کہا کہ ان دونوں کو یہاں سے نکال دو، اور یہ دونوں انسان نہیں بلکہ جن ہیں. اب حضرت سارا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں، آپ نماز ادا فرما رہے تھے. آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیسا حال ہے. نماز ہی پڑھ رہے تھے، نماز ہی میں ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا حال ہے، کیسا حال ہے. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر کو اسی کے سینے پر لوٹا دیا، یعنی کافر ذلیل و خوار ہوا، میں صحیح سلامت پاک دامن ہوں. اور پھر کہا کہ اس نے مجھے ہاجرہ بطور خادمہ دی ہے. یہ ہاجرہ جو ہے دی ہے خدمت کرنے کے لیے. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث پوری بیان کر چکے، تو پھر کہتے ہیں عرب والوں سے خطاب کر کے، قال ابو ہریرہ تلک امکم یا بنی ماء السماء، اے اہل عرب یہ تمہاری ماں ہے، یہ ہاجرہ تمہاری ماں ہے. کیونکہ حضرت ہاجرہ کی اولاد ہی حضرت اسماعیل پیدا ہوئی، اور پھر انہیں سے پورے جو ہے عرب آباد ہوا ہے. اور باقی انبیاء تو حضرت سارا کے لڑکے حضرت اسحاق سے پیدا ہوئے. صرف ہمارے حضور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیدا ہوئی. حضرت اسماعیل جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں. تو یہ فرمایا کہ اے اہل عرب یہ تمہاری ماں ہے. تو اس حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کے سوا جھوٹ نہیں بولا. تو یہ تینوں باتیں بظاہر جھوٹ تھیں، حقیقت میں جھوٹ نہیں. اب ہم ان کی تھوڑی توجیہ کر دیتے ہیں. مرقات المفاتیح میں ہے کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انبیاء کرام سے مطلقاً جھوٹ ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جھوٹ جن کا ذکر کیا گیا اس حدیث میں، یہ سننے والے کی طرف منسوب ہیں، جن کو سننے والے نے جھوٹ سمجھا. اس لیے کہ بظاہر جھوٹ نظر آتے ہیں، حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہوگا
کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس طرح کلام فرمایا کہ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا۔ ان 3 مرتبہ کے علاوہ آپ نے کوئی ایسا کلام نہیں فرمایا جس کو لوگوں نے بھی جھوٹ سمجھا ہو۔ پہلا ارشاد کیا ہوا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب ہے کہ قوم نے آپ کو میلہ میں شرکت کی دعوت دی تو آپ نے ستاروں کو دیکھ کر فرمایا انی سقیم، یعنی میں بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آج بیمار ہو جاؤں گا، کل بیمار ہو جاؤں گا، بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اور انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور بیمار ہوتا ہے۔ تو آپ نے معنی دور والا لیا اور لوگوں نے قریب والا سمجھا، یہی توریہ ہے۔ اور دوسری وجہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، فقال انی سقیم القلب، آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میرا دل بیمار ہے، میرا دل بیمار ہے، اس لیے کہ مجھے بہت غصہ ہے کہ تم نے ستاروں کو خدا بنا رکھا ہے، یا اس لیے مجھے غصہ ہے کہ تم نے بتوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ اس غصے کی وجہ سے ذہنی پریشانی میرے دل کے بیمار ہونے کا سبب ہے، یعنی آپ کی بات سچ تھی کہ میں قلبی طور پر بیمار ہوں، بہت پریشان ہوں، لیکن لوگ اس کو سمجھ نہ سکے۔ دوسرا ارشاد آپ کا جو ہے بل فعلہ کبیرہم، اس کی 7 توجیہیں بیان کی گئی ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، میں صرف ایک بیان کرتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام اس بت نے کیا ہے، بلکہ آپ نے اس سے مراد اپنی ذات لی۔ آپ کا یہ کلام تعریض پر مبنی تھا، یعنی کلام کرنے والا اور مراد لے رہا ہے اور سننے والا اور سمجھ رہا ہے۔ اس کی مثال یہ کلام اس طرح ہے جیسے ایک شخص لکھنے کا ماہر ہو، اچھا لکھتا ہو، تو ایک عمدہ نفیس تحریر لکھے، اور دوسرا ایک ہے جو لکھنا بالکل نہیں جانتا۔ اس نے یہ تحریر جب دیکھی، اتنا عمدہ لکھا ہوا ہے، تب اس سے تعجب کے طور پہ پوچھتا ہے کہ انتا کتبت ھذا، تو نے یہ لکھا ہے، تو نے یہ لکھا ہے؟ اب جواب میں یہ کہہ دے بل کتبت انتا، نہیں بلکہ تو نے لکھا ہے، نہیں بلکہ تو نے لکھا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تو لکھ نہیں سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ میرا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو کہہ رہا ہے تو نے لکھا ہے، یہ مذاق اور تعریض کے طور پر مراد دے رہا ہے اپنے آپ کو۔ تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام سے جب ان لوگوں نے پوچھا انتا فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ ابراہیم ان بتوں کو تو نے توڑا ہے، تو نے یہ کام کیا ہے، تو نے یہ حرکت کی ہے، تو آپ نے کہہ دیا بل فعلہم کبیرہم، نہیں بلکہ اس بڑے والے نے کیا ہے، یہ کرے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ تو کچھ کر نہیں سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں نے کیا ہوگا۔ تو مراد دی اپنی ذات، اور لوگوں نے سمجھا کہ بت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لوگوں نے جھوٹ سمجھا۔ تو آپ سچ بول رہے تھے، حقیقت بول رہے تھے، آپ کے پاس کوئی غلط نہیں تھی۔ اور تیسرا ارشاد حضرت سارہ کے متعلق آپ نے فرمایا ھذی اختی، یہ میری بہن ہے۔ اس کی وجہ حدیث شریف میں خود ہی واضح ہے کہ فرما دیا انک اختی فی الاسلام، تم اسلام میں میری بہن ہو، دینی بہن ہو، اور اسلامی رشتے کے لحاظ سے باپ بیٹا بھی بھائی بھائی ہیں، ماں بیٹا بھی بھائی بہن ہیں، اسی طرح بیوی شوہر بھی ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔ لیکن اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ایک عبرت حاصل ہوتی ہے کہ آپ نے 3 توریے کیے، بظاہر جھوٹ تھے، حقیقت میں جھوٹ نہیں تھے، ان کی توجیہ ہو سکتی ہے، پھر بھی خوف خدا کا کیا حال تھا؟ یہ 3 بار بظاہر جھوٹ بول گئے، لیکن اللہ کا خوف زندگی بھر جو ہے اللہ سے ڈرتے رہے کہ اگر قیامت میں مواخذہ ہوگا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اور جب لوگ قیامت کے دن آپ کے پاس جائیں گے، یہ بخاری کی حدیث کا ٹکڑا ہے، جائیں گے عرض کریں گے یا ابراہیم انت نبی اللہ و خلیلہ من اہل الارض،
آپ اللہ کے نبی ہیں، زمین والوں میں اس کے خلیل ہیں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں، کس حال میں ہیں؟ تو کیا فرمائیں گے؟ جواب کیا دیں گے؟ بے شک آج میرے رب نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ اس سے پہلے ایسا غضب نہیں فرمایا تھا، اور اس کے بعد کبھی ایسا غضب نہیں فرمائے گا۔ وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ، میں نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا، زندگی میں 3 مرتبہ بظاہر جھوٹ بولا تھا، اس لیے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، مجھے اپنی پڑی ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ اگر میرا رب مجھ سے پوچھ لے ابراہیم تو نے جھوٹ کہا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ میں رسوا ہوں گا، شرمندہ ہوں گا، اس لیے مجھے معاف کرو۔ اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو ان کا یہ حال ہے، اور ہم تو کھلا جھوٹ بولتے ہیں، صاف جھوٹ بولتے ہیں، صریح جھوٹ بولتے ہیں، معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، خرید و فروخت کے موقع پر بھی ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، چند پیسہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری آمدنی اتنی ہے، اللہ دیتا ہے 5 لاکھ کہتے ہیں، 25,000 روپیہ، یہ سب جھوٹ ہے، چاہے تحریری ہو چاہے تقریری ہو، زبان سے ہو یا لکھ کر کے ہو۔ اس طرح سے ہم قدم قدم پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہم احساس نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ کی لعنت سے محفوظ کرے۔